کتنا بابرکت تھا، کتنا باعظمت تھا وہ زمانہ جب مسلمان جو تھے وہ دنیا کی رعنائیوں اور رنگینیوں میں نہیں گم ہوئے تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز، ان کی زندگی کی محبوب ترین چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز و تقلید، بس اس کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں تھی جو ان توحید کے علمبرداروں کی فکر اور خواہش کی راہ میں آتی۔ وہ صرف اور صرف نبی رحمت کے عمل پر عمل پیرا ہونا چاہتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ مسلمان غالب تھے اس وقت غالب تھے۔ جس قدر کامیابیاں نصیب ہوئیں وہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا ہی صلہ ہے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی رفتار بھی سست پڑتی گئی، مان پڑتی گئی۔ یہ کیوں مان پڑی؟ جن چیزوں کے تذکرے ہوتے ہیں بس وہی چیزیں رہ جاتی ہیں، جن کے تذکرے چھوٹ جاتے ہیں وہ چیزیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ ہم نے تذکرے چھوڑ دیے، گھروں کے اندر مراجعہ کرنا چھوڑ دیا، سنتوں کا، حدیث کا عمل میں لانا چھوڑ دیا، غیروں کی تقلید شروع کر دی۔ بے شمار سنتوں کو ہم نے خیر بات کہہ دیا، بدعات، رسم و رواج کو اپنا لیا۔ مسلمان اپنی وضاقتہ کو بھول گئے۔ آج یقین کیجئے نوجوان لڑکوں کو دیکھ کر سوچنے پر دل مجبور ہو جاتا ہے کہ خدا نخواستہ عیسائی تو نہیں ہے کہیں یہ گیٹ اپ ایسا۔ لڑکیوں کا گیٹ اپ ایسا، لڑکوں کو تو چھوڑیں گولی ماریں، لڑکیوں کا گیٹ اپ ایسا، پتلی سی ٹی شرٹ پہنی ہوگی، ٹائٹ جینز کی پینٹس پہنی ہوئی ہوں گی، اور المیہ یہ کہ اب تو بائک چلاتی پھر رہی ہیں ادھر سے ادھر۔ غیروں کی تقلید، ترقی کی سوچے کہ ترقی یافتہ کہلائیں گے، اپنی اخلاق، اپنا دین، اپنی وضاقتہ، اپنی بود و باش، اپنی تہذیب و تمدن سب کچھ چھوڑ دیا۔ آج کے مسلمان کی دینی اور ایمانی حالت بہت خطرناک حد تک خطرے میں اور قابل رحم ہے۔ اور ایسے ہی خطرناک دور میں بے دینی کی یلغار کے زمانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک ایسا مژدہ سنایا تھا جہاں فضا تھا۔ کیا فرمایا کہ کسی زمانے میں، جس زمانے میں لوگ میری سنتوں کو پامال کر رہے ہوں، تو ایسے حالت میں میری کسی ایک سنت پر عمل کرنے والوں کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ تو میری بہنوں، یہاں تو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاتعداد سنتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی سنت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پابندی اور تاکید کا مظاہرہ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دل سے یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ فرضیت کے زمرے میں آ جائے، لیکن اللہ کے نبی کی رحمت اور اللہ کے نبی کی سوچ، اللہ کے نبی کی فکر کہ امت پر گراں نہ گزرے، اس لیے مسواک کو فرض نہ کروایا۔ ورنہ آپ کا طرز تو یہ تھا کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، گھر میں داخل ہوتے، بازار نکلتے، حد یہ کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے دار بقا کی جانب تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کے ہاتھ مبارک میں مسواک موجود تھا۔ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت اس عظیم سنت کو چھوڑ چکی ہے، ترک کر چکی ہے۔ تو سبق سے پہلے، فضائل کو سننے سے پہلے نیت کر لیجئے کہ اگر خدا نخواستہ مسواک استعمال نہیں کرتی، خدا نخواستہ بچے استعمال نہیں کرتے، تو انشاءاللہ آج کے بعد مرتے دم تک اس سنت کو زندہ کرنے والے اور اس سنت کو قائم رکھنے والے بنیں گے انشاءاللہ بول کے عہد کر کے اس سبق کے سننے کا آغاز کیجئے۔